اب آئیے حضرات، میں اس جلسے کی جو رپورٹ ہے، جو خرچ ہے امسال کا سال کا، اس کو پیش کرنے کے لیے میں برادر ارشد صاحب کو مدعو کر رہا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم بھائیو دوستو، اسٹیج پر رونق افروز اکابرین خیر امت، آج کے اس اجلاس پیام انسانیت کانفرنس کے صدر عالی وقار استاد مولانا، استاد محترم حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب قاسمی، اور استاد حضرت مولانا حضرت قاری عبد المتین صاحب زندہ مقبول، یہ حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کمیٹی کی جو اخراجات پیش کروں گا۔ وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی اشتیاق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت تشریف لائیں گے، ان کا خطاب ہوگا، اس کے بعد سب کے مقرر خصوصی حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب قاسمی زیدہ مزدہم کا خطاب ہوگا۔ اس سے پہلے دو چار آیت آپ کے سامنے لفظائی کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ خیر کی باتیں کہنے والے بھائیوں، ہماری اور آپ کی یہ کمیٹی ہے جس کو ہم اور آپ نے بنایا ہے۔ اس کمیٹی کو بنانے میں جتنی ہم لوگوں نے محنت کی ہے، اگر اس کمیٹی کو اگر آگے ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی۔ ہماری اور آپ کی محنتیں رنگ لائیں گی۔ تقریباً 4 سال سے یہ کمیٹی قائم ہوئی ہے، اور یہ کمیٹی کا جو کردار رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ اس کی تاریخ اور اس کی بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حق ہے ہمیں اپنے اخراجات کو آپ کے سامنے پیش کرنا، اس لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس کمیٹی کے قائم ہونے کے بعد جب قائم ہوئی تھی، اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سفیر حضرت مولانا تشریف لائے تھے، ان کی دعا سے اس کمیٹی کی افتتاح ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اسی سال ایک پروگرام کیا گیا تھا، اس کے بعد دوسرا پروگرام کیا جس میں حضرت مولانا نظر محمد صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، اور مولانا اسدد صاحب مراد آبادی اور قاری عبدالباطن صاحب وغیرہ تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد تیسرا پروگرام ہمارا اور آپ کا بڑا عظیم الشان ہوا، جس کو ہم اور آپ نے قومی ایک جہتی کا عنوان دیا تھا، اور ہم لوگوں نے اس علاقے والوں نے یہ دکھا دیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے، ہمارے اندر یہ قوت ہے، اگر ہم چاہیں تو ہندوستان کے کونے کونے پر اپنی حکومت جما سکتے ہیں۔ مدنی خانوادے کے عظیم چشم چراغ کو ہم لوگوں نے بلا کر دم دیا۔ یہ ہماری اور آپ کی محنتوں اور کوششوں کی ہمت اور ہماری کوششوں کا کرشمہ ہے، ورنہ یہ عظیم ہستیاں نہیں آتی۔ حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب تشریف لائے تھے، یہ حضرات تشریف لائے، یہ کمیٹی کی کارکردگی ہے، اور یہ چوتھا سال ہے آپ کی کمیٹی نے یہ عہد کر لیا، اور پچھلے سال کمیٹی نے تقریباً 20 کمبل تقسیم کیے تھے۔ اس سال کمیٹی کو اللہ نے اور قوت نے ان سال 250 کے قریب لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تقسیم کیے جائیں گے۔ کہنے کی بات یہ ہے ہمارے اندر انسانیت کا درد ہونا چاہیے۔ ہم انسان ہیں نہ حیوان ہیں، حیوانیت کا درد ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جب حیوان دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہتا ہے تو ہم کیوں کر نہ رہے؟ ہمارے لیے یہ دنیا
سجائی گئی تھی. ہم انسان ہیں, انسانیت کے پیغام کو لے کر چلے. ہمارا حق ہے کہ ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کریں. خیر الناس من ينفع الناس کے تحت ہماری زندگی ہونی چاہیے. ہم لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام کریں. خیر کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. ہم تو خیر امت ہیں, اس امت کے خیر امت کے چشمے کو ہم سمجھے. آج ہماری اور آپ کی کمیٹی نے عہد کیا کہ ہم کمبل ان کو دیں گے جو مسلمان ہیں, اور ہم کمبل ان کو بھی دیں گے جو غیر مسلم ہے. یہ کمیٹی کا جذبہ ہی تو ہے, کمیٹی کے اخراجات بہت ہیں. ہم آپ کے سامنے تفصیل نہ پیش کر کے موٹے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سال تقریباً 120 کمبل آئے جن کی خریداری 95 روپے کی ہوا تھا. اس کے اخراجات لائے گئے کرائے بھاڑے کے ساتھ, اور سال 250 تقریباً کمبل آئے. انسان جی ایس ٹی لگایا. ہمارے اور آپ کے حکومت کرنے والے شخصیت میں ہم ان کو تائید نہیں کرتے ہیں. یہ بیٹھ کر کرسی پر ہمارے اوپر جی ایس ٹی اور کتنے کام ایسے انجام دے رہے ہیں جو ہم جان نہیں پاتے. مسلمانوں کے اندر مسلمان اور دوسری ملادی قوم کو لڑانے کا کام کرتی ہوئی آج ہم بیان انسانیت سے یہ سبق دیں گے کہ ہمارے بھائی چارگی میں ہم محبت کے ساتھ رہتے ہیں, ہم امن کے حامی ہیں, ہم انسانیت کی درد کو سمجھنے والے ہیں. ہم مسلمان کو نہ دیکھ کر غیر مسلم کو بھی دیکھتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں, سارے لوگ ہیں, ان کے بیچ ان کے درمیان کمبل تقسیم کیا جائے گا. اور اس کا ساتھ قومی یکجہتی کا پروگرام کیا گیا تھا جس میں تقریباً 3.5 لاکھ روپے خرچ ہوئے. تقریباً 3.5 لاکھ روپے خرچ ہوئے. میں 20,000 روپے مائک والے کو دیا گیا تھا. بہت چیزیں ہیں, اور اس کمیٹی کے سب جو ہے جناب نظام الدین صاحب کی بڑی محنت رہی, اور کمیٹی کے جنرل سیکریٹری قاری عبدالرقیب صاحب, مولوی طیب صاحب, اور محترم محمد حارث صاحب, محمد شکیل اور جیشان سفیان, اور بہت سے اراکین کمیٹی ہمارے ہیں. میں سب کا نام نہ لوں گا, اس لیے میں بہت وقت کم لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا. اس لیے ان لوگوں کا نام لیا ہے. آپ کے پاس ہم جاتے ہیں, محبت سے بھی دیتے ہیں, خوشی سے دیتے ہیں. اب چاہیے کہ ہمارے محبت کو اور محبت کو بڑھا کر ہم سے کندھے سے کندھا ملا کر ہمارے کام کو کرائیں, اور اس علاقے میں ایک اچھا کام کر سائیں. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجلاس کو قبول فرمائے. اور خوشی کی بات ہے جن حضرات کو دعوت دی گئی, پھول سے سارے لوگوں پر تعریف کی گئی, یہ خوشی کی بات ہے کہ سارے اکابرین کے محبت کے نتیجے میں سارے لوگوں پر تعریف دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. استاد العلماء حضرت مولانا محمد اشتیاق صاحب تاثیر دعوت برکات تشریف لا چکے ہیں. حضرت کو وقت نہیں تھا, بہت قیمتی وقت دے کر آئے ہیں. آج کے ادارے میں خود بڑا پروگرام کروا رہے ہیں. ان کے ادارے وہاں انہیں شرکت ہوئی تھی, لیکن علاقے کو سمجھتے ہوئے آپ کی محبت کو سمجھتے ہوئے تشریف لائے ہیں. اور اسی طرح حضرت مولانا عاطف الرحمان صاحب قاسمی ناظم دائمہ ظفرہ صدیق ابوبکر صدیق کانتی نگر دہلی سے تشریف لائے, بڑی مشقت کو برداشت کر کے. اور استاد محترم حضرت مولانا عاطف الرحمان صاحب قاسمی تشریف لائے ہیں. اسٹیج پر رونق افروز بہت سے اکابرین بہت مصیبتوں کو برداشت کر کے آپ کی محبت میں تشریف لائے. میں اپنی طرف سے اور کمیٹی کی جانب سے سارے اکابرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور استقبال کرتا ہوں. انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ ان اکابرین کے سائے قائم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.